الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی آپ جہاد کریں کفار کے خلاف اور منافقین کے خلاف اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. کفار اور منافق اگر اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. لمبی حدیث ہے, اس کے آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں. 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا. ہمارے موضوع تو چل رہے تھے جو بالترتیب دجال اور امام مہدی اور یاجوج ماجوج. ہم پہنچے تھے حساب کتاب کے بعد پل صراط بیان کر کے اب جنت دوزخ کا نظام بیان کرنا تھا. لیکن موجودہ جو دنیا کی صورتحال گڑبڑ ہو چکی ہے اور یہ شروع سے ہی بیچارے فلسطین والے مظلوم اور بے سہارا ہی ہیں. کفر سارا ایک ہے اور انہیں کسی طرح کوئی ڈر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی کہ ہم جو ہے اسرائیل کا یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اس میں امریکہ کو بھی کوئی کسی کے احتجاج اور باتوں کا ڈر نہیں ہے. برطانیہ بھی اسی کے ساتھ ہے, جرمن نے بھی بیڑا بھیج دیا ہے, فرانس بھی مدد کر رہا ہے اور امریکہ نے تو آپ دوسرا بیڑا بھی بھیجا ہے. آپ لوگ مجھ سے یہ خبریں بہتر جانتے ہیں. کفر کی مدد کر رہا ہے اور اعلانیہ کر رہا ہے, یعنی کہ عملی مدد کر رہا ہے, اسلحہ کی بھی اور دیگر صورتحال بھی. اور اسے کسی سے نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی شرم ہے, نہ کوئی یہ ہے کہ لوگ باتیں کریں گے. اور جو یہودی ہیں وہاں آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں اس لیے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں, بے شک وہ امریکہ کا ملازم بھی ہو. لیکن ان بے سر و سامانی والے مظلوم فلسطینی ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے, عملاً تعاون کرنے والا نہیں ہے. اور بالکل امت مسلمہ ایسی غافل ہو کے سوئی ہے کہ جگانے سے بھی امید نہیں ہے کہ یہ جاگ جائے گی. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسلمانوں کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے.
قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر غربت ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ ایک شکل میں یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں کہ کوئی لوگ ان کی مدد کریں، حبل من اللہ و حبل من الناس۔ ویسے یہودیوں پر ذلت ہی ہے، اللہ کا غضب ہی ہے، اور ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب سے مراد یہودی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان کے اوپر ذلت ہے، اللہ کا غضب ہے، بس ایک شکل ہے کہ کبھی اللہ ان پر رحم کر دے یا لوگ ان کے ساتھ مدد کرنے لگ جائیں تو کچھ سانس ان کے بہتر ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال ہے کہ یہودیوں کے جو ہٹ درمی ہے، ظلم و زیادتی ہے، اس کے پیچھے سارا کفر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ پوری دنیا میں قانونی طور پر یہودیوں کی کوئی بستی نہیں ہے۔ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ملک تو امریکہ عیسائیوں کا ہے، اگر کہیں کینیڈا میں ہے تو وہی ملک عیسائیوں کا ہے، کہیں اور ہیں تو وہاں بھی ملک کسی اور کا۔ ان کا اپنا پوری دنیا میں کوئی ذاتی ملک نہیں ہے، یہاں بھی قبضہ ہوا ہے، اور مسلمان کمزور تھے جو قبضہ نہیں چھڑا سکے۔ تو بات یہ ہے جو شروع میں بات کر رہا ہوں کہ کفر ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے الکفر ملت واحدہ، جتنے ناموں سے کفر ہو، پہلے یہودی ہو، عیسائی ہو، فلاں ہو، ان کے نام مختلف ہیں، ان کا نظریہ ایک ہی ہے کہ اللہ رسول کو نہیں مانتے، سب کافر ہیں، نام کوئی بھی لیا جائے ان کا، وہ سب ایک ہیں، اور ہر دور میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک تھے۔ آپ کے زمانہ حیات میں جو وہاں یہودی مدینہ میں سائیڈ میں رہتے تھے اور کافی قبیلے رہتے تھے، معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے رہیں گے، اگر سائیڈوں میں کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم اور مسلمان مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، یہ معاہدہ تھا۔ جب غزوہ احزاب ہوا تو اندر سے یہودی مشرکین مکہ سے مل گئے تھے، اور ادھر معاہدہ تھا، اور آپ پر وہ بڑی مشکل ہوئی، وہ خندقیں کھودی گئیں، اسی کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں۔ بہت لمبا محاصرہ ہوا، تھوڑی جنگ بھی ہوتی رہی۔ ان کا نقض عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو گیا تھا، یعنی معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کے مقابلے میں گویا کہ جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ اوپر سے یہ بات ہے، اور اندر سے مشرکین مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے تھے۔ بہرحال ان کا پھر علاج ہوا، جنہوں نے نقض عہد کیا تھا وہ سب کو ختم کر دیا گیا تھا، اور جو بچے تھے ان کو خیبر کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ مدینہ میں بھی جو آئے تھے شام سے لڑ جگڑ کے کٹ کھا کے آئے تھے، ایک بادشاہ تھا ان کو مارتا تھا۔ مدینہ میں بھی ان کی اپنی ذاتی جگہ نہیں تھی، وہ بشارتیں سن کر دیکھ کر پڑھ کر آئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اس کے رہنے کے علاقے کی یہ علامتیں ہوں گی، وہ ان کی کتابوں میں علامتیں موجود تھیں، اس لیے وہ وہاں آباد ہو گئے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پہچان چکے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، لیکن ایمان نہیں لایا کہ پھر ہماری چودراہٹی ہے جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جن یہودیوں نے ایمان لایا بھی ہے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، ان کو بڑی مشکل میں ڈالا گیا ہے۔ کعب اخبار ہیں، وہ جو بڑے عالم تھے یہودیوں کے، عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہودی جو آباد تھے مدینہ میں
وہ بھی عارضی ہی آئے تھے، ان کا علاقہ نہیں تھا، وہاں تو عرب لوگ رہتے تھے، اوس اور خزرج وغیرہ، جن کو انصاری کا لقب دیا گیا ہے، وہ اوس اور خزرج ہیں۔ اور ادھر سے بھی یہ کوٹ کھا کے آئے، ادھر سے کوٹ کھا کے پھر گئے خیبر میں پھر ان کی فطرت میں سازش ہے، نہ خود سکون میں بیٹھنا ہے، نہ دوسرے کو سکون کے ساتھ بیٹھنے دینا ہے۔ یہ بہت بڑا قلعہ ہے خیبر، اب بھی جو اس کے کھنڈرات ہیں وہ آپ کبھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کتنی بڑی آبادی تھی اور بہت قلعے تھے۔ وہ تو ایک آدھ قلعے کا مسئلہ آخر میں بن گیا تھا نا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ نہیں فتح ہو رہا تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ دروازے کو پھیڑا تھا، مشہور بات ہے۔ پھر بعد میں ان کو یہاں سے بھی نکال دیا گیا تھا خیبر سے، کہ یہ سازش کرتے تھے، اور یہی ان کا طریقہ ہے۔ دنیا میں جب بھی رہے یہ اپنے پیغمبر کے خلاف بھی سازش کرتے رہے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، جب یہودیوں کا دور تھا، مسلمان ابھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے جب یہودیوں کا دور تھا تو بھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ستا کے رکھا، انبیاء کو بلا وجہ قتل کیا۔ انبیاء نے کہا جہاد کرنے جاتے ہیں، کہتے تو جا، تیرا رب جائے، ہم نہیں جاتے ہیں۔ طرح طرح کے وہ بے ادبیاں اور نافرمانیاں کرتے رہے، تعویل کرتے رہے مسائل کے ماننے میں، کہ وہ ہفتے کے دن شکار منع تھا، یہ تعویل کر کے کرتے رہے، تو پھر ان کو بندر بنا دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ ایسا سازشی ٹولہ بنا کہ اپنے پیغمبروں کو بھی بے سکون ظاہری طور پر کرتے رہے اور خود بھی بے سکون ہوتے رہے، اور کہیں پر بعض امور میں یہ غالب ہیں، ہمارے اوپر ان کی حکمرانی ہے یہودیوں کی، لیکن ان کا پوری دنیا میں قانونی طور پر ایک خطہ زمین بھی نہیں ہے، ہر جگہ سے کوٹ کھا کے چلتے رہے۔ یہ جو کچھ عرصہ یہاں رہ گئے ہیں یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، ورنہ انہوں نے کوٹ کھا کے روانہ ہو جانا تھا۔ تھوڑی سی جماعتیں ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں، اور سائیڈوں میں جو ملک ہیں وہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں ہے ان جماعتوں کے ساتھ وغیرہ۔ سوچتے نہیں ہیں مسلمان سارے ملک جتنے بھی ہیں، 57 ہیں، 58 ہیں، 60 ہیں، کہ اسرائیل کے حق میں امریکہ مدد کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، جرمن کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، اور ادھر ساروں کو ڈر لگ رہا ہے۔ جب تک کہ جہاد کے لیے مسلمان نہیں اٹھے گا یہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں ہو سکتی، اور ان کا یہ علاقہ ہی نہیں ہے، یہ تو زبردستی آ کے رہنے لگ گئے، جیسے کہ چند قسم کے چند لوگ شرپسند کسی کمزور بندے کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیں تو وہ بیچارہ اب کیا کرے، لڑنے سے تو وہ رہا کہ وہ کمزور ہے اور وہ بڑے زیادہ ہیں، یہ صورتحال ہے ان کی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، بعض بے وقوف قسم کے دانشور، پتہ نہیں ان کو پیچھے سے پیسے دیے جاتے ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں سارا میڈیا نظام جانتے ہی ہو، وہ لفافہ کی جو بات مشہور ہوتی ہے وہ اتنی غلط بھی نہیں ہوتی، کہیں غلط ہو سکتی ہے، بہت زیادہ غلط بھی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہماری زمین پر آ کر قبضہ کرتا ہے تو کہتے ہیں وہ جناب اس کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے، سارے ملکوں کو تسلیم کیا ہوا ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے، مطلب بغیرتی کی حد ہے۔ ایک قابض ہے، اس کو آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے اور آپ کہیں جی خیر کوئی بات نہیں ہے جی، کیا حرج ہے تسلیم کرنے میں، کیا حرج ہے؟ وہ یار تسلیم کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی حقیقت کو تو پہلے پہچاننا چاہیے کہ قبضہ کوئی کرتا ہے تو اس کو تسلیم کیسے کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی مختصر سی میں آپ کو ایک فلسطین کی تاریخ بتاتا ہوں۔ زمانہ اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے فاتح ہیں فلسطین اور اس علاقے کے۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا تو اس وقت کچھ عیسائی، کوئی یہودی، کوئی اس طرح کی چیز آباد تھے۔ سن 17 ہجری میں انہوں نے شرط لگائی
کہ ہم خلیفہ مومنین کو دیکھتے ہیں، ہماری کتابوں میں جو علامتیں ہیں اس کے چہرے کے اوپر پائی جاتی ہیں تو ہم چابیاں خود دے دیں گے۔ یہی ہوا کہ جو چابیاں دے دی گئیں، مشہور واقعہ ہے، پھر ہم اپنا موضوع میں بیان پورا نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عمر فاروق گئے، وہ کپڑے بدلنے، یوں جبہ پہنانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ سارے مسلمان ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں دے دی اور یہ سن 17 ہجری میں ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اسی طریقے سے آگے آتا گیا۔ یہ 90 ہجری میں ان کا کچھ قبضہ ہوا وغیرہ، پھر 400 تھوڑا سا قبضہ ہوا، پھر وہ گڑبڑ ہو گئی، 493 میں ان کا قبضہ ہو گیا انگریزوں کا وغیرہ، کچھ مل جل کر سازش ہوئی۔ 583 میں 90 سال بعد 493 میں انہوں نے قبضہ کیا، سن 17 ہجری سے چلے آ رہا ہے مسلمانوں کے پاس۔ 493 میں قبضہ ہوا فلسطین کے اوپر، مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ قبلہ چلا گیا۔ 583 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 2-3 بہت بڑے کارنامے ہیں اور امت مسلمہ پر اس کا احسان ہے۔ بڑی صلیبیں جنگیں تھی، سارے انگریز مغریز انگلستان کل ذالک سب ملے ہوئے تھے۔ یہ ایک شخص تھا، دوسرے ادھر ادھر کے مسلمان سوچتے تھے کیا کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں۔ اس ایک شخص نے اپنی فوج کے ساتھ فلسطین کو آزاد کیا، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ یہ دیکھنا کہاں تک اس کا کارنامہ جاتا ہے، اس کے مجاہدین کی شہادتوں کے خون کی برکات کہاں تک ہیں، ابھی آپ سنیں گے۔ نمبر 2، صلیبی جنگوں کو اس نے فاش کر دیا، ختم۔ تیسری چیز اس شخص کا بڑا کارنامہ کہ 4 سال تک بیت اللہ شریف بند تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ اپنے آپ کو کہ ہم بنی فاطمی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بنو فاطمہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ حج نہیں ہو سکتا تھا، لوگ حج کرنے جاتے تھے نا، پکڑ کر ذبح کر دیتے تھے لوگوں کو۔ ادھر بھی ایک حسین تھا، ادھر بھی ایک، مدینہ میں بھی ایک حسینی تھا، جھوٹ بولتے تھے۔ یہ تیسرا بڑا کارنامہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے کہ اس نے بیت اللہ کو آزاد کیا ہے۔ اس کو ایک بیماری لگ گئی تھی، بس اسی میں شہید ہو گئے، خود حج نہیں کر سکے، لیکن امت مسلمہ کے لیے حج کو اس نے آزاد کرایا۔ اور اس وقت سے لے کر اب یہ بابو کرونا آیا جو حج پتہ نہیں بند ہوا یا نہیں ہوا یا تھوڑا ہوا، جو کچھ ہوا درمیان میں بند نہیں ہو سکا۔ تو بات یہ ہے کہ سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کیا اور آزاد رہی۔ پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ، خلافت بنو عباس ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ آ گئی، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ بدقسمتی ہمارے دور کی ہے۔ 1917 میں انہوں نے گڑبڑ کرنا شروع کی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ بھی ہچکو لکھا رہی تھی، مقروض ہو گئی تھی وغیرہ کچھ۔ خلافت عثمانیہ حالانکہ خود بھی خوبصورت تھے اور ترکی بھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن فرانس کی لڑکیاں کوئی پسند آ گئی تھی، کرتے رہ لگ گئے۔ جب یہ ہو جائے نا جی، یہ جب نفس پروری ہو جائے، خواہش نفس کی پیروی ہو جائے، تو مجاہد کو بھی مدد اس کی روک دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے نا، یوشع بن نون، جو کتابوں میں بعد میں لکھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جہاد میں، وہ موسیٰ علیہ السلام اس میں نہیں تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ان کے بعد جو یوشع بن نون علیہ السلام پیغمبر آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ دریا پر اور مچھلی کا واقعہ اور خضر علیہ السلام سے ملاقات، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نوجوان تھا نا خادم، وہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب یوشع بن نون کی نگرانی میں ایک جگہ پر جہاد ہوا تو وہاں جہاد فتح ہوتے فتح رک گئی۔
اللہ کا پیغمبر متوجہ اللہ ہوا، بتایا گیا کہ آپ کی فوج میں ایک بندے سے بدکاری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فتح رکی ہوئی ہے۔ پھر اس بندے کو پکڑا گیا، اس کو شرعی سزا دی گئی، پھر اس کے بعد جہاد شروع ہوا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پیغمبر بنفس نفیس موجود ہے، ایک مجاہد سے غلطی ہوئی، مدد رک گئی۔ دوستو یہ توجہ کی بات ہے، اور یہاں اس وقت بدکاری فحاشی کو عروج دیا جاتا ہے، پھر مدد اللہ کی لی جاتی ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ ایک شخص سے غلطی ہوئی، پیغمبر نفس نفیس موجود ہے، مدد رک گئی، جب اس کو سزا دی گئی شرعی، اس کے بعد پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ خلافت عثمانیہ کے اوپر میرا ایک موضوع ہے کہ اس کا عروج کیسے، زوال کیوں، اس میں میں نے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ فرانس نے ان کو صحیح خوبصورت لڑکیاں پیش کی، آہستہ آہستہ تباہ ہوتے گئے، ان کے بھی سال 200 سال 150 سال لگ گیا تباہ کرنے میں، لیکن مسلمان کو بھی تو اپنے نظریات، اپنی غیرت، اپنی عفت، حیا کو سامنے رکھنا چاہیے نا۔ ادھر ادھر تو دنیا پھرتی رہتی ہے، پھرتی رہے نا۔ جب آخری خلیفہ خلافت عثمانیہ کا عبد الحمید آیا، اس وقت انگریزوں نے اس کو کہا آپ فلسطین، یہ تھوڑے آنا چاہتے تھے ادھر، کہ آپ ہمیں قانونی طور پر ایک بستی اس علاقے میں دے دیں، منظور کر دیں، آپ مسلمانوں کے بڑے خلیفہ ہیں، تو ہم آپ پر جتنے قرضے ہیں سب اتار دیں گے۔ جبکہ خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، ادھر عرب بھی نعرے لگا رہے تھے کہ ہم ادھر خود حکمران بننا چاہتے ہیں۔ یہ عرب جتنے ملک بنے ہیں یہ خلیج کے سارے خلافت عثمانیہ کے حصہ تھے۔ خلافت عثمانیہ کمزوری کی وجہ سے ہچکولے کھا رہی تھی، بہت بڑی آفر تھی، سارے قرضے اتار دیں گے، فلان کر دیں گے۔ اب چھوٹی سی بستی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا، اور بے شک تم ہمارا قرضہ نہ اتارو، میرے نام کے ساتھ جو لکھا جائے گا کہ مسلمانوں کا، خلافت عثمانیہ کا عبد الحمید وہ لکھ کر گیا ہے، یہودیوں کی بستی کی اجازت دے کے گیا ہے، میں اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھوانا چاہتا۔ بہرحال خلافت عثمانیہ ٹوٹی، یہ اس وقت گڑبڑ انہوں نے شروع کی، اور انگریز اولاً اس کے اوپر آئے۔ 1948 یہ آپ دیکھو 47-48 کی جو جنگ ہے، اللہ تعالیٰ محمد علی جناح پر کی قبر پر رحمت فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ اصول لکھ کے گیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرنا۔ اسلام تو اسلام اپنی جگہ پر ہے کہ جس نے ملک بنایا، جو تمہارا قائد ہمارا قائد تھا، تاریخ چلائی، اس کے اصول اور ضابطے میں بھی یہ بات ہے۔ سن 1947 ادھر، سن 1948 ادھر 6 لاکھ یہودی آ کر اسرائیل پہ آباد ہو گئے، قابض ہو گئے۔ اور پھر 1967 میں ایوب کا زمانہ تھا، ویسے انگڑائیاں لیتا رہا، اتنے بڑا موقع تھا کہ اس وقت یہ آ کر اور مسلط ہو گئے اور بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ آپ 1917 سے چلو لے لیں، ویسے ان کا قبضہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہودی 1948 میں آئے، 1948 اور 2000 ابھی 24 ہے، یہ زمانہ ہے 70 سال کا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا تو درمیان میں 90 سال ان کے پاس تھی، وہ 90 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، اور یہ 70-75 سال کہہ دیں کہ مسلمانوں کے پاس 100% نہیں ہے۔ 90 کے اندر 70 جمع کرو، 150 سال، 160 سال بن جائے گا۔ ذرا انصاف کرو مسلمانوں، اور ہم کس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں؟ 1445 سال اسلام کو ہو گئے، 1445 سال میں خلافت عثمانیہ آئی، بنو عباس آئی، جو بھی ہوا، فلسطین بمشکل 150-200 سال ان کے پاس تھی۔ اگر وہ درمیان میں دوسرا وہ جو اختلافی ٹائم ہے نا، وہ بھی ان کو دے دیا جائے، تب بھی 1445 سال اسلام کی عمر ہے۔
اتنے بڑے زمانے میں صرف 200 سال بیت المقدس وہ ان کے پاس تھی، باقی 1250 سال تو مسلمانوں کے پاس تھی۔ اس وقت کے مسلمان کچھ اور تھے۔ اب مسلمان عیاش پرست ہو گیا، نفس پرست ہو گیا ہے، دنیا پرست ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس یہ اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا۔ اس دور کے مقابلے میں آج مسلمان اور اسلامی حکومتوں کے پاس اسلحہ بہت ہے، فوج بہت ہے، ٹیکنالوجی بہت ہے، کپڑے مار کے صاف کرتے رہو، ان کو چمکاتے رہو۔ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو تو ان کو استعمال نہ کیا جائے، بس کپڑے لگا کے ان کو چمکاتے رہیں، یہی تو موقع ہے۔ دوستو آپ پوری زندگی کی تاریخ دیکھیں، اگر 1917 ہی لے لیں تو 110 سال اور 15 سال ہو گئے۔ پورے اسلام کے زمانے میں صرف ایک دور ایسا آیا کہ 90 سال ان کے پاس تھی بیت المقدس، باقی تو یہ ہمارا دور ہے، ہماری صدی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اتنی بڑی وہ مشکل کے اندر ہیں کہ اسرائیل ایک یہودی قوم، ظالم قوم ہے، جو ہر طریقے سے پوری دنیا کا خون چوس رہا ہے، اور آج کا بابو جس کے اوپر نسلیں نہ لکھا ہو اس کو وہ بوتل پسند نہیں، وہ دودھ پسند نہیں، وہ جوس پسند نہیں۔ جب تک یہودیوں کی طرف سے یہ کپڑے نہ دھوئے، اس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، یہودیوں کے بنے ہوئے جب تک بوتل نہ پیے، کھانے کے بعد اس کا ڈکار نہیں آتا، یہودیوں کی بوتل پی کر اس مسلم کو ڈکار آتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے فلسطین کو آزاد کرنا ہے، ریلیاں نکالتا ہے، احتجاج کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، اور مولوی صاحب جمعے کے دن تقریر کرتا ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تقریروں کے ساتھ، ریلیوں کے ساتھ، جلسے جلوسوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اگر کفر پر غلبہ پا سکتے ہوتے تو غزوہ بدر نہ ہوتا، غزوہ احد نہ ہوتا، غزوہ احزاب نہ ہوتا، اور طرح طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے۔ سنو دوستو، جب روم نے اور فارس نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ ہم مدینہ طیبہ میں نئے مذہب جو لے کر آیا ہے محمد عربی کو اور اس کے ماننے والوں کو مدینہ میں جا کر داخل ہو کر سب کو ختم کر دیں گے، اور یہ دو کن کا مشورہ تھا؟ روم جو اس وقت عیسائی تھا، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں، سپر پاور شمار ہوتا تھا، اور فارس کسرا یہ بھی اس وقت کے لحاظ سے بڑی پاور شمار ہوتا تھا۔ ان دو سپر پاوروں نے آپس میں مشورہ کیا، مدینہ طیبہ میں جو ایک مذہب آیا، جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بہت ماننے والے ہیں، ہم اس کو مدینہ میں جا کر ختم کر دیں گے۔ سنو نعرہ لگانے والے پاکستانیوں کہ محمد کی عظمت پہ جان بھی قربان ہے، محمد کے دین پر بھی جان قربان ہے، محمد کی عظمت محمد کا دین ہے، محمد کی عظمت محمد کا قرآن ہے، محمد کی عظمت محمد کی حدیث ہے، محمد کی عظمت وہ محمد کے نام لینے والے، محمد کا کلمہ پڑھنے والے، وہ سب محمد کی عظمت ہے۔ سنو، روم اور فارس دونوں مشورہ کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ کچھ تیل کا کاروبار کرتے تھے، روم سے لوگ آتے تھے مدینہ طیبہ میں، انہوں نے آ کے یہ بات بتائی کہ روم اور فارس کے آپس میں یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے ساتھیوں کو جاسوسی کے طور پر بھیجا، انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ وہ جو تیل بیچنے والے لوگوں نے خبر دی تھی کہ روم اور فارس آپس میں مشورہ کر رہا ہے، مدینہ پر چڑھائی کرے گا، مسلمانوں کو ختم کرے گا، یہ ٹھیک بات ہے، وہ مخبری صحیح تھی۔ یہی وہ غزوہ ہے جو مدینہ طیبہ کی فصلیں پکی ہوئی تھی، یہی وہ غزوہ ہے جو کھجوروں کی فصلیں پکی ہوئی تھی، اور سخت گرمی کا موسم ہے، یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفیوں کو آپ انڈیل کر کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو جنت کے لیے رکاوٹ وہ نہیں بن سکتی۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں ابو بکر سارا مال لے کے آیا تھا، یہی وہ غزوہ ہے کئی دن تک چندہ ہوتا رہا، اور آپ نے آرڈر دیا تھا
کہ کوئی شخص میری اجازت کے بغیر مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا، اور اس میں 3 صحابہ بس ان سے سستی ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، پھر بعد میں ان کی توبہ ہوئی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، اور مسلمانوں جس پیغمبر کا نام لینے والے ہو، اس پیغمبر کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ جہاد والا پیغمبر ہوگا۔ اور مسلمانوں جس پیغمبر کا نام لیتے ہو، جس پیغمبر کے نام پہ پیسے کھاتے ہو، جس پہ علماء بڑے بڑے جناب تماشے بنائے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اسلام کی شان و شوکت ریلیوں میں نہیں ہے۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ جب جہاد مظلوم مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں وہ ہے، اور آپ چپ کر کے بیٹھے اور صرف نعرہ لگاتے ہیں، صرف ریلی نکالتے ہیں، صرف مولوی صاحب صرف وہ جناب تقریر کر لیتا ہے۔ مولوی تقریر کرنے کے علاوہ اور کر کیا سکتا ہے؟ مولوی کے پاس بٹن نہیں ہے مثال کا، مولوی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاد کا آرڈر کرے۔ جہاد کا آرڈر حکومت وقت نے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد سب باشندوں پر یا ان کے اوپر حصہ بحصہ قدر بقدر جتنی ضرورت ہو عوام کے اوپر تب فرض ہوتا ہے۔ جب حکومت وقت اعلان کرے، حکومت کے وقت کے پاس پولیس فوج کم ہو، اور پھر حکومت اعلان کر سکتی ہے کہ عوام بھی جہاد میں اپنے نام لکھوائے، ہم نے تو صرف تقریر کرنی ہے، ملا کی کیا اذاں بانگیں دراہ گویا۔ اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک جس کا نام ہے، رومیوں کی طرف فارسیوں کی طرف خط لکھا، کہا کہ تم آ رہے تھے مدینہ پر چڑھائی کرنے، مسلمانوں کو ختم کرنے، آخری پیغمبر کو ختم کرنے آ رہے تھے۔ تکلیف نہ کرو، مہینے کا سفر ہے، ہم تمہارا بارڈر پر آ جاتے ہیں، ختم کرنا ہے تو وہاں کر لو۔ اب کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے اسلحے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے۔ 2 سپر پاوریں، لاکھوں فوج ہے دوستو ان کی، محتاط قول کے مطابق 30 لاکھ فوج وہاں جمع ہوئی تھی، روم اور فارس، اور یہ آگ اور پانی جمع ہوا۔ فارس آتش پرست ہے، روم اعلی کتاب ہے، لیکن مسلمانوں کو ختم کرنے میں دہریہ بھی اعلی کتاب سے مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آگے چلو کہ جب آپ نے کہا ہم وہاں آ رہے ہیں، یہ 30,000 کے لگ بھگ ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں پورا مہینہ آپ وہاں رہے، راستہ بھی لمبا ہے، جس میں بعض دفعہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت آئی۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ ایک کھجور ملتی تھی، یہی وہ غزوہ ہے جس میں بعد میں کھجوریں کم ہوئی، آدھی کھجور ملتی تھی ایک مجاہد کو، کوئی مجاہد مرا تو نہیں ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں درختوں کے پتے کھائے گئے، ڈنڈیاں کھائی گئی، جڑیں کھائی گئی، لیکن کسی ایک مجاہد نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا نبی ہے، اس کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا، سوائے تکلیفوں کے اس کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ سارے خوش و خرم تھے، 1 مہینہ وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پیغامات بھیجے، لیکن کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ جو اپنے گھروں میں مشورہ کر رہے تھے، 2 سپر پاوریں، توجہ سے 2 سپر پاوریں مشورہ کر رہی تھی، کن کے خلاف؟ جو بمشکل 30,000 تھے، لیکن وہ 30,000 کو مٹا نہیں سکے۔ مسلمان کو پہلے نکلنا چاہیے نا، جہاد کے لیے نکلنا چاہیے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں صاف ستھرے بیٹھے رہے، ہمارے گھروں کو بھی کچھ نہ ہو، ہمارے کاروبار کو بھی کچھ نہ ہو، ہماری صحت کو بھی کچھ نہ ہو، ہمارے کاٹن کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ ہو، سارا کچھ ہو اور آرام سے بھی دعا ہو، دعا بھی صاف ستھری مسجد میں، اگر سردی ہے تو ہیٹر ہو، گرمی ہے تو ایسی چل رہا ہو، اس مسجد میں ہم دعا کر دیں۔ جہاد اس کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں ہر غزوے میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ تاکہ میری امت ہر شخص پر جہاد فرض نہ ہو جائے، ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل رواہ البخاری۔ اور لوگوں کو رفع یدین سمجھانا ہو تو بڑا بخاری کا حوالہ لے کے آتے ہیں، حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، رفع یدین کوئی کرے یا نہ کرے، ایک مستحب کی بات ہے۔ نماز سب کی ہو جاتی ہے، وہ امین اونچی کا اور وہ بخاری نکال کے لے آتے ہیں
کسی نے ایسا بھی یقین کر دی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر مسئلہ بنانا چاہیے. کسی نے پاؤں ذرا کھول کے کھڑا ہوا ہے، کوئی تنگ کر کے کھڑا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نماز سب کی ہو جاتی ہے. صرف اس کے لیے بخاری نہیں آئی کہ امت مسلمہ میں فرقہ بازی بناؤ. امام شافعی تو جائے رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کی مسجد میں رحمہ اللہ تعالی تو رفع یدین نہ کرے. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ رفع یدین کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کہا وہ رفع یدین کرنا بھی ٹھیک ہے تو نہ کرنا بھی ٹھیک ہے. آج ان کی مسجد میں آئے ہیں، ان کی کہیں دل شکنی ہو جائے گی. رفع یدین اس لیے نہیں کیا. جو امام رفع یدین کے وہ تو یوں خیال کرے. بخاری اختلافی کام کرنے کے لیے نہیں آیا، بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، لوگوں کو بتانی چاہیے. صرف امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بخاری کی حدیثوں کو یاد کیا جاتا ہے. والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سنو لوگو، میرا دل چاہتا ہے کفار کے مقابلے میں جہاد میں چلا جاؤں، وہاں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں جہاد کے لیے لے جایا جائے اور پھر شہید کیا جائے. یہ وہ پیغمبر ہے جس کو لوگ محمد عربی کہتے ہیں، جس کو لوگ قرآن حدیث امام الانبیاء کہتی ہے، جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو شر پسند کافر ہیں ان کو دنیا سے مٹانا ہی رحمت للعالمین ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو سکون سے رہنے نہیں دیتے. آؤ قرآن کی طرف. میں نے تاریخ آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب یہ امت مسلمہ کے حکمران بھی تو کبھی جاگے. یہ اعلان انہوں نے کرنا ہے جہاد کی فرضیت کا اعلان. یہ امت مسلمہ کے بادشاہوں نے اعلان کرنا. اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور سیڈ والے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے، جس ملک پر حملہ ہو اگر وہ مقابلہ صحیح نہ کر سکے، سیڈ والے اسلامی ملک پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. مصر بھی خاموش رہے، جبے شبے پہن کر بھی. ساتھ اور جو قریب ہیں وہ بھی، اگر وہ نہیں کرتے تو اور ساتھ والے، اور نہیں کرتے تو اور ساتھ والے. اور اس وقت سارے کفر کی مدد کرے، اسے کوئی شرم نہ آئے، کوئی کسی کا ڈر نہ ہو، اور کوئی ریلی کا ڈر نہ ہو، کوئی باتوں کا ڈر نہ ہو. جی امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اور یہاں اسلامی بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسرائیل کا بھی فلسطین کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ ان کا ذاتی نہیں معاملہ، تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اتنے ڈر گئے ہو جہاد سے. اور جہاد کے بغیر عزت نہیں ہے، جہاد کے بغیر شان و شوکت نہیں ہے، جہاد کے بغیر اسلام کی ترویج نہیں ہے، جہاد کے بغیر اشاعت دین نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت غزوات ہیں، 10 سالہ زندگی پورے غزوات ہیں. 250 صحابہ رضی اللہ عنہ کے لگ بھگ شہید ہوئے، 260 بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی غلطی یہ ہوئی کہ 70 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، اور 70 کے لگ بھگ شہید ہو گئے تھے بئر معونہ میں. وہ قصہ یاد کرو کہ وہ جو لوگ دھوکے کے ساتھ 70 قاریوں کو لے گئے تھے کہ ہمارے 70 قبیلے ہیں، ایک ایک قبیلے میں ایک ایک قاری صاحب ہمارا سبق ہمیں پڑھائے گا. وہ دھوکہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر غیب نہیں جانتے، بالکل نہیں. یہ 70 تو 70 یہ ہو گئے، اور باقی مختلف غزوات جتنے ہوئے سب یہ 70 بھی، یہ 70 بھی، 140 تو یہ ہو گئے. باقی تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غزوے ہوئے 260 بھی نہیں ہے. اس کے اندر ہنسا ہے. جہاد میں جانیں جاتی نہیں آتی ہیں، جہاد میں جانیں ضائع نہیں ہوتی، محفوظ ہوتی ہیں. جہاد طاقت کا نام ہے، جہاد دولت کا نام ہے، جہاد عزت کا نام ہے، سطوت و سہولت کا نام ہے، اسلام کی شان و شوکت اور اشاعت کا نام ہے. اور چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو ایک دن ہمارا بھی نمبر آئے گا. ہاں، کوئی بچ نہیں سکتا، مقابلے کے لیے ضروری ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، تم ایک تجارت نہ بتاؤں جو تجارت کر لو گے اللہ رسول تم سے راضی ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے.
هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتائیں کہ جس سے دردناک عذاب جو آخرت کا ہے، بڑا ہولناک اور خوفناک عذاب ہے، اس سے بچ جاؤ گے۔ وہ تجارت ہی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، مال سے جان سے جہاد میں نکل آؤ، یہ ہے تجارت۔ قرآن ادھر کہتا ہے 10ویں پارے میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے لوگوں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، تمہیں مال پسند، تمہیں بیویاں پسند، تمہیں والدین پسند، تمہیں اولاد پسند، تمہیں اپنے اچھے اچھے محلات پسند، عمدہ عمدہ سجی سجائی کاروبار والی دکانیں پسند، عمدہ عمدہ اعلیٰ قسم کے پرعیش پرتعیش صفوف بچھے ہوئے، اعلیٰ قسم کے صوفے بچھے ہوئے، ایسی لگے ہوئے، تمہیں وہ دفاتر پسند، تمہیں اللہ رسول کی محبت اور اس کا حکم نہیں پسند، تمہیں اپنا کاروبار عزیز، مال و دولت عزیز، اپنے بیوی بچے عزیز، تمہیں اللہ رسول نہیں زیادہ عزیز، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ نہیں عزیز، تو پھر سنو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو کر رہے گا، آنے والا ہے اللہ کا عذاب۔ اور ایسے فاسق لوگ جو اللہ رسول کے حکم کو نہیں مانتے، اپنے مال و دولت کو بچا رہے ہیں، اپنے گھر بار کو بچا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو بچا رہے ہیں، یہ ان کو اللہ رسول کے حکم کی پاسداری نہیں ہے، اپنے کاروبار کی پاسداری ہے، تو اعلان جنگ سن لو، تم فاسق ہو جو جہاد نہیں کر رہے ہو، اللہ کا امر عذاب والا امر وہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ دوستو، مظلوم مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے، اور یہ درجہ بدرجہ ہے، جیسے ابھی حکم بتایا فتوے بڑے دارالافتاء دیں گے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑا میرا سنگی ہے، بڑا افسر ہے، کل بڑا کھینچ کھانچ کے اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے، میں نے کہا ٹھیک جگہ پر بھیجا ہے، اس کو بھی میں نے پیارا جواب دیا ہے، جی مولویوں کو جاگنا چاہیے، اور مولویوں نے کیا کیا اور مولویوں نے کیا کیا، میں نے کہا یہ بھی کوئی پرانا کسی مولوی کا ستایا ہوا ہے۔ وہ یاد ہے ایک لمبا میرا سفر تھا، اس میں ایک بندہ مولویوں کی بدنامی کر رہا تھا، میرے ساتھ جو ایک اور مولوی بیٹھا تھا وہ ڈر رہا تھا، میں نے آخر میں کہا بابا جی مسئلہ کیا ہے، کیوں مولویوں کی بدنامی کرتے ہو، مولویوں کے بغیر تمہارا کوئی گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگا میں کلفٹن میں کام کرتا ہوں، 60 سال میری عمر ہے، بڑی مشکل سے ایک عورت اپنے لیول کے مطابق پھنسائی تھی، مولوی صاحب کے پاس گیا نکاح پڑھا، اس نے میرا نکاح نہیں پڑھایا۔ او یارا اس ایک مولوی صاحب نے نکاح نہیں پڑھایا، وہ سارے جہان کے مولوی ایسے ہو گئے، تو کوئی صحیح فیس دیتا نا، ادھر ادھر تو بہت لوگوں کے پیسے خرچ ہو جائیں نا جی، دعوت ولیمہ میں پتہ نہیں وہ مارکی مجھے نہیں آتا، اس میں ہونی چاہیے، فلان ہونا چاہیے، بڑا خرچہ ہونا چاہیے، اور مولوی صاحب پتہ ہے کیا آج کل مولوی 10,000 فیس لیتے ہیں، ادھر لاکھوں کی بکنگ ہو گئی، پرواہ نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں ہم مفت نکاح پڑھاتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہ دو، بجلی مسجد کی خرچ ہوگی، مفت نکاح مسجد میں جو سنت ہے کوئی نہیں کہتا، پھر ادھر کراتے ہو تو مولوی صاحب کا تو یہی مرنے کا انتظار ہوتا ہے، یا تمہاری شادی کا انتظار، کوئی پیدا ہونے کا انتظار ہوتا ہے، ویسے تو خدمت صحیح نہیں کرتے ہو تو پھر آؤ نا، اب بچوں تم خود نکاح پڑھاؤ گے صحیح بھی نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ او میں پیغام لکھا بڑا افسر ہے، آپ کو جب میں بتاؤں نام نہ تو آپ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلیں جلیں گے، جی کہتا مولویوں نے کیا کیا، ان کو یہ کیا، فلانا جامعہ کیا کرتا فلانا جامعہ، میں نے کہا سن بات، مولوی ووٹوں میں کھڑا ہو، تم ووٹ نہیں دیتے ہو یہ کیا جانتا ہے، جب اسمبلیوں میں اس کو نہیں بھیجتے ہو،
ووٹوں میں کھڑو ووٹ نہیں دیتے ہو، وزیر یا وزیر اعظم نہیں بناتے ہو، جب مشکل میں پھنس جاتے ہو تو اس وقت کہتے ہو مولوی نے کیا کیا۔ اوہ بھائی صاحب اقتدار جو ہیں یہ ان کا کام ہے، جہاد کا فتویٰ انہوں نے دینا ہے۔ مولوی اپنے طالب علموں کو یا اپنے مقتدیوں کو یہ کہے گا سنو بھائی جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، چلو جہاد کے لیے، اگر مولوی روکے جہاد سے تو پھر بات کرو۔ اس کا جتنا اختیار ہے اتنی یہ بات کرتا ہے۔ جس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، جس کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوتا، جس کا شوگر ٹھیک نہیں ہوتا، جس کو صحیح نیند نہیں آتی، اس نے اپنا نسخہ اپنی پھکی کیا سمجھی ہوئی ہے کہ گپ شپ میں مولویوں کی بدنامی کرو، اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ مولوی کے جتنے اختیار ہیں وہ کر رہا ہے، جتنے اس کو آپ نے دے رکھے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے کسی بندے کو کسی مسجد کا کہا یار اس خادم کی 1000 روپے تنخواہ بڑھا دو، سارے ناراض ہو گئے مجھ سے، تم نے مولوی کو یہ اختیار دے رکھے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو جہاد فرض ہے، ان مظلوموں کی مدد کرنا ضروری ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، سب سے پہلا جو سب سے اونچا عمل ہے وہ ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ قیل ثم ماذا، صحابہ نے پوچھا حضور ایمان کے بعد سب سے عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا حضور اور کون سا عمل؟ فرمایا آپ نے حج مبرور، وہ حج جو مقبول ہو جائے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ای الناس افضل، پہلا سوال تھا ای العمل افضل، دوسرا سوال ہے لوگوں میں سب سے اچھا بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و بمالہ، وہ مجاہد اسلام خود بھی گیا، اپنی جان بھی حاضر کر دی اور پیسہ بھی اپنا لے کے گیا۔ پھر پوچھا حضور پھر اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنے والا اچھا ہے۔ پھر وہ شخص اچھا ہے جو فتن کے دور میں وادی میں چلا گیا وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ، اور لوگوں کو اپنی شر سے بچا کے رکھتا ہے، اس لیے وادی میں چلا گیا۔ دوستو ہم بزدل ہو گئے، آرام پرست ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک زمانہ آئے گا دشمن تمہیں خس و خاشات کی طرح تباہ برباد کر دے گا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا زیادہ ہوں گے۔ فرمایا اسلحہ نہیں ہوگا؟ کہا اسلحہ بھی بہت ہوگا۔ عرض کیا اللہ کے رسول جب ہماری تعداد بھی زیادہ ہوگی، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہوگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ دشمن ہم پر غالب آئے گا؟ آپ نے فرمایا تم دنیا سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، موت سے ڈرنے والے بنو گے، جہاد سے ڈرنے والے بنو گے، دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اقبال مرحوم کہتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے رہا و رسم شہبازی۔ مسلمان ہر مسلمان تو مجاہد اسلام ہوتا ہے، وہ مسلمان جس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بسیرا اس کا بے دینوں کے ساتھ ہو جائے، بزدلوں کے ساتھ ہو جائے تو یہ مسلمان بھی بزدل بن جاتا ہے۔ 5 منٹ 4 منٹ اگر مولوی تقریر میں دیر کر لے تو سارے جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اللہ ماشاءاللہ ادھر ادھر کھجلی ہو جاتی ہے، اور بہت بڑا بہادر جو ہوتا ہے وہ مولوی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ٹائم ہو گیا، ادھر نہیں کھڑا ہونا، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، نماز بھی پتہ نہیں پیچھے ہوگی یا نہیں۔ اگر جرأت دکھانی ہے، دلیری دکھانی ہے تو ادھر جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ، فلسطین کی آزادی کے لیے نکل جاؤ۔ فرمایا ایک وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست
اوری مذہب اللہ جمادات و جمال است. وہ ایک بندہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے، مارکے میں ہے، اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، اور ایک مسجد میں بڑی صاف ستھری جگہ میں سارے اچھی اچھی قالینوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. دونوں کے اللہ اللہ میں فرق ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور وہ کچھ اور ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر اللہ اکبر کا نام لیتا ہے، اور ہم جو پرامن جگہ میں بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ثواب اس کا بھی ہے لیکن ضرورت اس کی ہے. جو میدان جہاد میں مسلمان مظلوموں کی مدد کے لیے برسرے پیکار ہو جائے، نعرہ تکبیر بلند کرے، وہ اللہ اکبر اللہ کو بہت پسند ہے. میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور تمام اسلامی ملکوں حکمرانوں کو فلسطین کی آزادی کے لیے عملاً کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.